ویسے ہم لوگ یار کو ایجوکیشن میں پڑھے ہیں, ہم نے وہ کلاس روم کی سیٹنگ, وہ وہاں پہ کون کہاں بیٹھتا تھا سب پتہ تھا, اور کیا فائدے و نقصانات ہوتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے. اینڈ وی گائز ایگزیکٹلی نو, کیونکہ ہم نے یونیورسٹی میں بھی سارا آل تھرو آؤٹ آور لائف ہم نے کو ایڈ میں پڑھا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ میں تو 5th تک آل بوائز تھا برو. اچھا میں پنڈی میں تھے آپ؟ بس برو کیا برو سمجھ میں ہوتے نا تو ہم ایسے نہ ہوتے. ہیوملٹی برو. نہیں ویسے میرا بھی او لیولس تک تھا. ہمارا بی ایم اے بلڈنگ سے علیحدہ تھی. اے لیولس میں جا کے پراپر کورس شروع ہوا تھا. اس سے پہلے ایک ہی بلڈنگ تھی لیکن بوائز علیحدہ اور گرلز علیحدہ. اچھا میری تو لائف میں یعنی ہم آرمی تھے نا, تو کوئی اسکول کو ایجوکیشن ہے, کوئی اسکول بوائز ہماری, لیکن سارے اسکول تھے کو ایڈ ہی. کچھ میں تھا کہ کلاس ایک ہی ہے, کچھ ایسی تھی کہ کلاسز میں بوائز ہیں اور گرلز دوسری کلاسز میں ہیں, لیکن پھر وہ بریکس میں اور چھٹی ٹائم باہر, ہاں چھٹی ٹائم بیسکلی ہاں منگلنگ ہو جاتی تھی رائٹ. سو آج کل کا نا جو ایک بہت بڑا پینڈیمک ہے میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کو ایجوکیشن, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی اس کے فائدے بھی ہیں. گورے کہتے ہیں پینڈیمک سے زیادہ نارم کہنا چاہیے. مطلب اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹس اسپراؤٹڈ اینڈ اٹس آل اوور دی ورلڈ ناؤ. برو میں تو سمجھتا ہوں اٹس این ایپیڈیمک. یار ہاں صحیح بات ہے, اس کو نارم بنا دیا گیا ہے. یہ تو اب نارم ہے نا, کو ہے تو نارم چلے ہے. جو بھی مطلب بیسکلی پرابلم بہت بڑا ہے, اٹس اے بگ پرابلم. مطلب اس کو آپ نا لائٹلی نہیں لے سکتے, چاہے آپ جو مرضی اس کو نام دے دیں, بٹ اس کی وجہ سے جس لیول کی پرابلمس آ رہی ہیں, اینڈ ناٹ جسٹ کہ ایک لیول پہ, ان ایوری واک آف لائف. مطلب آپ کا پڑھائی کا یونیورسٹیز میں اگر پڑھائی کا اسٹینڈرڈ دیکھ لیں, جس تیزی سے وہ گر رہا ہے, مطلب اٹس انبلیویبل. آپ اس کے اللہ معاف کرے جس طرح کے کیسز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, بچوں کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے بفور دیر میرج سے پہلے سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس کی وجہ سے لوگوں کی جو لانگ ٹرم فیوچر لائف ہے نا, وہ بڑی افیکٹ ہو رہی ہے. اور وہ دیکھیں نا جینڈرز بھی دو ہیں نا, یعنی یہ گورے اور ریسرچرز کہتے ہیں کہ وین ٹو جینڈرز آر اسٹڈنگ ان سیم کلاس نا, ان کے لائکس ڈس لائکس, ان کے لرننگ میکینزم ڈفرینٹس ہیں. یعنی ایک نام ہے ان کا لینارڈ سیکس, وہ امریکن سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں, ٹھیک ہے, بوائز آر ڈرفٹ پہ اور گرلز آن دا ایج پہ اور ہاؤ دا جینڈر ورکس, اس طرح کی مختلف کتابیں لکھی ہیں. اور اس میں وہ مینشن کرتے ہیں کہ اگر آپ بوائز کو کوئی ایکٹیویٹی دیں کرنے کی, فار ایگزامپل آپ کریونس دیں اور ان کو پیپر دیں, دے ووڈ یوز 6 to 8 crayons and girls would use 12 to 15 crayons. Girls would draw sceneries, butterflies, rivers, valleys, trees, plants, but boys would draw cars, machines, guns, 2 cars colliding, road, مختلف قسم کی چیزیں. سو یعنی ان کے چیزوں کو پرسیو کرنے کا. اچھا پھر لڑکیاں جو ہیں یوزلی آپ کو پتا ہوگا, ہمیں تو پتا ہے کہ انفارمیشن کو پرسیو کرنے میں سب سے کوئک ہوتی ہیں. اچھا ہاں, کلاس میں آپ کے ٹاپر کون ہوتا تھا یوزلی؟ عام طور پہ لڑکی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. عام طور پہ بھی جو پڑھتے زیادہ تھے یار, پڑھتے بھی زیادہ ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ ان کا میموری جو ہے نا ریٹین کرنی, وہ مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. کمپس جو جگہ جو آپ کی میموری ریٹین کرتا ہے نا, وہ لڑکیوں کا بایولوجیکلی اس کا بڑا سائز ہے. سو دے ریٹین مور. ویسے بہت امپورٹنٹ اور ٹاپک پھر محنت کی بات بھی ہو رہی ہے نا, تو ان ٹرمز آف ہارڈ ورک, مرد جو ہے نا وہ زیادہ ہم اسمارٹ ورک کے چکر میں کامچوری بھی کر جاتے ہیں, لیکن ہم جیسے کہتے ہیں نا جگاڑو ہوتے ہیں ہم لوگ. جو بھی کام کرنا ہے ہم اس کا ایزیسٹ کوئکسٹ شارٹیسٹ وے ڈھونڈیں گے اس کو کیسے کرنا ہے. عورتیں اس کو سب سے بہتر طریقے سے, مطلب ایون ودن وائی سی بھی اگر ہم نوٹ کرتے ہیں, ہمارا بردرس کا حلقہ ہوتا ہے, تو میرے اپنے گھر میں جو میرا حلقہ ہوتا ہے تو نیچے وائٹ چادریں ہیں اور بس بیسک سی چیزیں ہوتی ہیں. میری وائف کا جو الگ ہوتا تھا یار لائٹیں بھی جل رہی ہیں, لائٹیں بیلونس پڑے ہوئے ہیں, اور انٹرنس پہ لکھا ہوا ہے ڈائریکشن دی ہوئی اپ اسٹیئرز, یہ وہ ہماری کینڈلز جل رہی ہوتی ہیں, خوشبو ہوتی ہے. ہمارا مقصد اور ہے یہ بڑے امپورٹنٹ سیگمنٹ پہ نا ہم بہت جلدی آ گئے, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. اور لوگوں میں نا سب سے زیادہ اسی چیز کی کمی ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ دونوں میں ڈفرینس ہے. میل اور فیمیل میں بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کو ایجوکیشن, اس میں جو ایک مین چیز ہے نا وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اٹریکشن ہے. ایون اٹریکشن پوائنٹ آف ویو سے بھی دونوں میں بہت فرق ہے. بالکل میلز آر مچ مور اٹریکٹیڈ ٹوورڈز فیمیلز دین فیمیلز ٹوورڈز میلز, یو نو, بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی. سائنس کی اسٹڈیز موجود ہیں. آئی مین سائنس ہی ہمارے لیے ایک وہ درجہ رکھتی ہے جس سے ہم ٹروتھ تک پہنچتے ہیں.
سو کالڈ ان دا لبرل ورلڈ, ٹھیک ہے, اس کے مطلب وہ ہمارے لیے حتمی چیز ہے. تو ایون سائنٹیفک اسٹڈیز موجود ہیں, لیکن فار سم ریزن پیپل ہو آر ایڈوکیٹنگ کو ایجوکیشن وین اٹ کمز ٹو دس ٹاپک, تو وہ سائنس کی اسٹڈیز کو اتنا زیادہ خاطر میں نہیں لاتے فار سم ریزن. برو ویسے تو ابھی تو خیر نہیں, پچھلے کافی عرصے سے یعنی جو گورے سائیکالوجسٹس ہیں, ٹھیک ہے, ایجوکیشنسٹس ہیں, چائلڈ سائیکالوجسٹ اور بیہیویئرل جو ایکسپرٹس ہیں, ایون ایجوکیشنسٹ بھی کہتے ہیں, اور انہوں نے نا پروز اینڈ کونس کو وے کیا ہے, اور نے کہا کہ ہاں انہیں پازیٹیوز بھی لکھے ہیں. فار ایگزامپل آپ میں کانفیڈنس آتا ہے, آپ میں لوگوں سے ڈیلنگ کرنا آتا ہے, آپ میں سیلف اسٹیم بڑھتی ہے, آپ میں انٹر جینڈر کمیونیکیشن جو آپ کو فیوچر میں کارپوریٹس میں کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, اس کا آپ کو طریقہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مینشنڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہیں. لیکن جو کونز ہیں نا برو, وہ بہت زیادہ ہیں پرو سے, یعنی شر زیادہ ہے خیر سے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کر رہا ہے نا اینڈ یو آر ڈسٹریکٹیڈ, سب سے بڑی چیز جو آپ کے کام میں پروڈکٹیوٹی کو ختم کرتے ہیں وہ ڈسٹریکشن ہے. وین یو آر سٹنگ ان اے کلاس روم ویئر یو آر ڈسٹریکٹیڈ, یو ول نیور بی ایبل ٹو لرن. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ٹین ایج جو ہارمونل جو ایشوز ہوتے ہیں آپ کی شروع سے ہی, یعنی یو آر ان ٹو ریلیشن شپس, آپ کلاس میں دیکھ رہے ہیں, یعنی دس از انیویٹیبل, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ٹیچر فوکس پڑھائی پہ ٹیچر پہ کم ہوتا ہے اور کسی خاتون پہ جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جیسے وہ یعنی ایک کلاس سیٹنگ میں 2 ڈفرینٹ جینڈرس کو پڑھانا, گورے سے بڑی بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتی ہیں اینڈ دے آر کوئک ان لرننگ, اور لڑکے ایون جو لڑکے فار ایگزامپل جب وہ ڈرائنگ کا بولا گیا تو لڑکیاں آر بیٹر آرٹسٹس ان ریگارڈس ٹو ڈرائنگ سینریز, اور لڑکے موویبل آبجیکٹس اور وہ چیز جو ہے نا وہ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. سو اس میں کیا ہوا, ریسرچ میں دیکھا کہ مین ہیو دس ٹینڈنسی ٹو بلیٹل دیئر ایکسپرٹیز آف آرٹس, اور لڑکوں نے کہا کہ نہیں آئی ایم ناٹ اے گڈ آرٹسٹ, حالانکہ اس کا بھی آرٹ اچھا, اس کا بھی آرٹ اچھا ہے, اٹس دا وے جس طرح سے وہ پرسیو کریں ان چیزوں کو, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ سبجیکٹس دیکھ لیں, کلاس ایک ہے, پڑھانے والے سیم ہے, بٹ گرلز آر مور انکلائنڈ ٹورڈز میڈیسن جو ہے نا اس طرح کے مختلف آرٹس سبجیکٹس, اور مرد اسٹیم سبجیکٹس, سائنس, انجینئرنگ اور مختلف قسم کے اسٹیم سبجیکٹس ہم بولتے ہیں, ان کی طرف مرد ہیں. آپ اس لیے اسکولس کالج میں جا کے دیکھ لیں, خواتین میڈیکل اسکول میں ہم جب جاتے ہیں لیکچرس کے لیے 80% وہاں پہ خواتین ہوتی ہیں, 20% مین ہوتے ہیں. اور جب ہم انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ 65-70% مین ہوتے ہیں اور 30% خواتین ہوتی ہیں. اچھا یہ نا ایک جنرل رول ہے, جو ہم ایک ڈسکلیمر یہ ہے کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں نا مردوں عورتوں کی, اوبیسلی یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کوئی بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ جنیرک ایک آیا جاتا ہے, جیسے کہتے ہیں بیل کرو کہ یہ ایک مین چانک ہوتا ہے. ایکسٹریمز ہوتی ہیں, آپ کے ایکسیپشنز دونوں کے, کچھ بہت ساری ایسی خواتین ہوں گی جن کے اندر میسکلن ٹریٹس ہوں گے, مطلب وہ ان کو شوق ہوگا انجینئرنگ کا, ان کو شوق ہوگا. اسی طرح کچھ مرد ہوں گے جن کو کچھ میڈیسن یا فیلڈ میں اس طرف ایسی فیمنن چیزوں کی طرف انٹرسٹ ہوتا ہے. بالکل. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ مین آر مور انکلائنڈ ٹورڈز دی آبجیکٹس, تھنگس کی طرف ہوتے ہیں, اور ویمن آر مور اٹریکٹڈ ٹورڈز جیسے کہتے ہیں ہیومن سائڈ. تبھی ٹیچنگ کا پروفیشن آپ اٹھا لیں, اس میں خواتین زیادہ ہوں گی, سائیکالوجی میں زیادہ خواتین ہوں گی, کیئرنگ والا جو کام ہوتا ہے ہاسپٹلس میں, ایون میڈیسن والا بھی ہے, نرسنگ اسٹاف ہوتا ہے, وہ بھی خواتین ہوتی ہیں. تو یہ ایک جنرل وہ ایک, اور نرسنگ میں مین آر ویری روڈ, نرسنگ میں خواتین آر ویری پولائٹ, اور وہ سارا دے ڈو بیٹر پرفارم. میں آپ کو بتاؤں جنہیں ہم کو ایجوکیشن میں ایک اور یا اسکولنگ سسٹم کے ایک اور میں آپ کو بتاؤں, مطلب ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مرد عورت کے ڈفرینسز ہیں. ایون اب تو یہ چیز پروون ہو چکی ہے کہ آپ اگر ایک آل میلز کلاس ہے نا 30 بچوں کی, ایک ٹیچر 30 بچوں کو, ان 30 بچوں کا بھی لیول سیم نہیں ہے. بالکل. مطلب ایک بچہ کسی چیز میں تیز ہے, کسی چیز میں اس کی ویکنیس ہے, لیولز ہوتے ہیں. یو کانٹ گروپ اسٹوڈنٹس بائی ایجز اینڈ بائی کسی بھی چیز سے کہ یار یہ 4 سال کے بچے نے اس گریڈ میں جائیں گے, سب کا سیم لیول ہے. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. کوئی بچہ کسی چیز میں تیزی سے لرن کرتا ہے, کوئی کسی میں تیزی سے لرن کرتا ہے. تو ایک تو اوور آل سسٹم آف ایجوکیشن ہی نا بے انتہا فلاڈ ہے. مطلب یہ کووڈ کے بعد اور لوگوں کو بھی سمجھ لگ گئی کہ یار بچے گھر میں بیٹھ کے اچھا بھلا وہ کر لیتے ہیں, اچیو اس سے زیادہ انفیکٹ کر لیتے ہیں. تو اس کے آن ٹاپ آف دیٹ آپ یہ ڈال دیں, ایک جینڈر کے اندر ڈفرینس ہے, دوسرا جینڈر ڈال دیں, اس کے ڈفرینس ایک کھچڑی پک جاتی ہے, جس میں ایجوکیشن, اگر ہم فی الحال 2 منٹ کے لیے اس چیز کو سائڈ پہ بھی کر دیں کہ مرد عورت کے اٹریکشن کی وجہ سے جو ایشو آتا ہے, صرف اگر ایجوکیشن کی بات کریں دیٹ از گوئنگ ٹو وہ اپنا مقصد 100% فیل کر رہے ہیں. اب یہ ریسرچز میں بھی ہے, فلوریڈا میں ایک آرگنائزیشن نے ڈفرینٹ اسکولز وزٹ کیے, اور ان کا جو ایف کیٹ ہوتا ہے, ہمارا او اے لیولز ہوتا ہے, ان کا ایف کیٹ ہوتا ہے, اس میں ان اسکولز کا رزلٹ لے کے آئے جہاں پہ کو ایجوکیشن تھی, اور پھر وہی ایف کیٹ کنڈکٹ کیا انہوں نے ڈفرینٹ ایسے اسکول میں جو کہ جینڈر بیسڈ تھے, بوائز اونلی تھے اور گرلز اونلی تھے. برو سکسیس ریٹ واز ڈفرینٹ, کہ ایف کیٹ
کہ ایگزامز میں جو بوائز اونلی کلاسز تھیں ان کا سکسیس ریٹ تھا 85% اور کو ایجوکیشن میں 35% تھا وہ. اور گرلز اونلی اسکول میں بھی اس طرح سے ریمارکیبل ڈفرینس ان بٹوین دا ریزلٹس. کیوں کہ انہوں نے دیکھا کہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ. اور پاکستان کے اسکولز میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں اگر ہمارے پیرنٹس کو اگر نہیں پتہ یا ہمارے بچوں کو نہیں پتہ, بچوں کو تو پتہ ہے, پیرنٹس کو نہیں پتہ, بچوں کی تو یاشی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پیرنٹس کو نہیں پتہ کہ یہاں پہ کوئی ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں پہ آپ کے ایونٹس ہوتا ہے, یعنی کانسرٹس ہوتے ہیں, اور کانسرٹس کے بعد پارٹیز ہوتی ہیں, انڈر گراؤنڈ پارٹی ان اے ہال ان اے اسکول, اور جہاں پہ ٹیچرز بھی انوالوڈ ہیں, لڑکے انوالوڈ ہیں, اور جس طرح سے ڈرگز انوالوڈ ہیں. بیفور پارٹی آپ کے ڈرگز وہاں پہ باہر لوگ لے کر اندر آ رہے ہوتے ہیں پارٹیز میں, اور obviously اندر آنے کے بعد اور ڈرگز. اب میرا خیال ہے زیادہ برا حال ہو گیا, پہلے شاید اتنا نہیں تھا, اب شاید تھوڑا سا زیادہ. ایون جو ہیڈز ہیں نا, ہیڈز, کیونکہ دوز بگ جائنٹس جو کہ یعنی روٹس ہیں, بیکن ہاؤسز ہیں اور سب کچھ ہیں, ایکسیپشنز ہیں, کچھ کے ہیڈز بڑے اچھے ہیں, لیکن جو جنرلی لوگ ہیں نا وہ ایسے بٹھائے جاتے ہیں جو بالکل لبرل ہوں, جن کا کوئی دین ایمان نہ ہو, اور وہ پورے اسکول کو سے گائیڈ کریں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کچھ ایسے بھی یعنی اناؤنسمنٹ, مجھے ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ ہمارے پرنسپل نے تو آوے کل رات ہمارے جو اسکول میں اسپورٹس کے ایونٹس پورے سب آئے ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو ہماری آفٹر کانسرٹ پارٹی تھی اس میں ہمارے ٹیچر نے کہا کہ دس اسکول از لائک ویگس, وٹ ایور ہیپنس ٹو نائٹ ایز ایف اٹ نیور ہیپنڈ, enjoy guys. یہ تو انٹیگرل پارٹ ہے نا, کو ایجوکیشن جو ہے نا ان کا انٹیگرل پارٹ ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از کمنگ فرام سم ویئر ایلس اینڈ دیٹ از آلسو ایجنڈا بیسڈ. یہ ایسا نہیں ہے کہ شاید پڑھائی امپروو کرنے کے لیے یا کوئی کسی اور آبجیکٹیو کے تحت ہوا, ایسا بالکل. دے آر آلسو فیلنگ دا برنٹ. آپ دیکھیں نا, آپ کو نیوز میں آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ پروبیبلی اٹ واز پبلش ان UK کہ ان کی جو خاص کر یعنی فرام دا ایئر ایج آف 10 سے لے کے جو ٹین ایج میں آتے ہیں, almost the maximum of the female students they have already been physical. یعنی ان کی یعنی رپورٹس آتی ہیں, they don't actually mind it, they just say be safe. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں نا برو. اس میں آپ دیکھیں نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز, ہم جہاں جن کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑے پراسپر کر رہے ہیں, اور یہ وہ جو اسٹیو ہاروی ہے ان کا بڑا یعنی مشہور ویڈیوز بھی ہیں, بندہ جا کے دیکھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ کین میل اینڈ فیمیل بی فرینڈس. بڑی زبردست بات کہتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو اینی فیمیل فرینڈس. تو جو پوچھنے والا تھا کہہ رہا تھا کہ بیکاز آئی تھنک یو آر ہیونگ اے وائف. بولتا ہے نو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری وائف ہے کہ اس لیے میری فرینڈ نہیں ہے. بولتے ہیں کہ دے کین ناٹ بی فرینڈس. ہوتا کیا ہے کہ اب ظاہری بات ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے نا کہ میلز کی سائیکی الگ ہے اور فیمیلز کی سائیکی الگ ہے, دے تھنک ڈفرنٹ. وہ دوست تب تک ہیں جب تک جو فیمیل ہے نا وہ سمجھتے کہ وی آر جسٹ فرینڈس, اور اس سے باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا میل کو پتا دس از ناٹ دا کیس وین اٹ کمس ٹو مائی تھنکنگ, اور جو میرا تھنکنگ پروسیس ہے نا. اور یہ اسٹیو ہاروی کے الفاظ ہیں, دیکھیں ہمیں کیوں کوٹ کریں, کیونکہ اب مسلمانوں کی جب بات کرتے ہیں یار تم لوگ تو ہو ہی ایکسٹریمسٹ, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دا میل کاؤنٹر پارٹ وہ اس چیز کی انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اس دیوار میں یا اس ڈور میں کریک آئے, چھوٹا سا ہول ہو, I'll sneak into it. when she needs a shoulder to lean on, when she is disturbed. آپ لوگ فرینڈ ہیں تب تک جب جو ہے وہ لڑکی نے بیریئر رکھا ہوا ہے. Every male understands this. Every male knows this inside. اور اب میں حیران ہوتا ہوں, دیکھیں یہ ہم نے پرسنٹیج بولی ہو نا, بولیں گے یار مسلمان تو ایکسٹریم ہے, تم لوگ ہو ہی وومنائزر معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ 99.9% males are like that. Yes, it's psychology. This is the psychology. Do you understand the point? تو اس لیے تو بات ہے نا کہ جب ایک مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں, تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. No, you can't escape it. اور انہوں نے نا نام بڑا اچھا دے دیا کہ پلیٹونک ریلیشن شپ. ہمارا تو پلیٹونک ریلیشن شپ ہے, اس میں کچھ انوالوڈ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ویمن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, as straight as that. اصل میں یہ بیچاری جو عورتیں نا, دے بیکاز وہ اس طرح نہیں سوچتی نا, تو ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, دے جسٹ کانٹ انڈرسٹینڈ کمپریہینڈ دس. اور مرد جو ہے وہ سارے نا خاموش رہ جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھی بات ہے نہیں سمجھ آ رہا. اس پہ اسٹڈی کون مینشن کرتا ہے؟ آپ مینشن کرتے ہیں کہ وہ تو ایک بڑی پرانی ہے کہ دو گروپس تھے, خواتین کا اور ایک میلز کا, اور بہت عرصہ وہ ساتھ رہے,
اور دونوں سے آخر میں جب انٹرویو کیا گیا تو جو خاتون تھی وہ اس کو نارمل فرینڈ ہی سمجھتی تھی اور وہ سمجھتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے فیلنگز ہیں, میل یہ سمجھتا تھا. یو نو سو دے ہیو بین اسٹڈیز لائک دس. دے نو اباؤٹ دس. یہ نہیں ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا. ابھی جو کمپنیز ہیں کیوں اپنی پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے, اگر ٹوتھ برش کا ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ چل رہا تو پھر فیمیل آئی ہوئی ہے. اور ہمارے یہاں ماشاء اللہ ایسے بھی دیسی لبرلز ہیں, وہ کہتے ہیں تو کیا ہم مونچھوں والے بندوں کو لے کے آئیں ایڈز میں, یو نو دے سے لائک دس, کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یہ تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. دے یوز وومن ایز اے بیٹ کہ اس طرح جو ہے ہم اٹریکٹ تو ان سے کہنا کہ آپ مونچھوں والوں کو کیوں نہیں لے کر آ رہے, اصل میں حکمت پیچھے کیا ہے اس کے, بیکاز obviously there is attraction. اس میں تو خیر یہ تو ایک بڑا ہی سمپل ٹاپک ہے, آئی تھنک ایوری بڈی نوز. اس پہ بے تحاشا ریسرچز, آئی تھنک وہ نیوز کاسٹر انہوں نے ایک فیمیل بٹھائی اور بندوں کو, اور ایک سیم نیوز ایک میل نیوز کاسٹر نے پڑھی اور فیمیل نیوز کاسٹر نے پڑھی اور سامنے بندوں کو بٹھایا. 5 منٹ کی نیوز تھی. انہوں نے جب میل تھا نا جو اس نے بنائی تو ان سے بعد میں جنہوں نے سنا ان سے بتایا اچھا کیا خبریں تھیں, انہوں نے تقریباً ریٹینشن ریٹ ان کا 90% تھا. بالکل. اور جب وہ فیمیل نیوز کاسٹر نے وہی نیوز پڑھ کے سنائی مردوں کو تو ان کا آئی تھنک لیس دین 50% تھا, بیکاز دے ور فوکسنگ آن دی وومن. تو یہ چیز تو خیر بڑی پروون ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دی کو ایجوکیشن والا جو ایکچوئل پرابلم ہے اس میں جو اس وقت حال ہے نا, اور میں کہتا ابھی ہم اپنی بات کرتے ہیں نا, جو ایک بڑا ڈفرینس ہے نا وہ سیل فون کا بھی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ٹائم پہ نا ایک تھوڑا سا کلچرلی بھی ایک حیا تھی. آئی تھنک ویمن ور ناٹ دیٹ اوپن, وہ خود سے آگے لڑکوں سے نہیں بات کرتی تھی. اب ایک تو وہ بیریئر ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ شاید سیل فونس تھے نہیں, فونس اس طرح نہیں تھے, لینڈ لائنس تھی, یا پھر جن کے پاس فون تھے تو یہ اسمارٹ فونس بھی نہیں تھے, دوسرے فونس تھے, تو کمیونیکیٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. فون سے سروسز میرے خیال نہیں تھی, واٹس ایپ نہیں تھا, فیس بک نہیں تھا. پتہ نہیں میرے تو یونیورسٹی کے آپ بہت پرانے ہو گئے یار, آپ اور میں سیم ہی ہے, اور یہ تو اپنے میں بڑے. ابھی ہم تو ابھی گریجویٹ کیے برو, ابھی یا تو فیل بہت ہوئے یہ بندہ. نہیں, اگر ملینیلز کی بات کریں تو یو نو بیک ان دی ڈیز آئی اسٹل ریممبر MSN میسنجر تھا, اور یو نو دیر واز اے پرٹیکولر وے ٹو سٹارٹ دی کنورسیشن. جو چیزیں ہم ابھی فون پہ کر لیتے ہیں نا, وہ ہو رہا ہے ASL پلیز, جو چیزیں ہم فون پہ بھی کر لیتے ہیں نا اس کے لیے پہلے لیپ ٹاپ کھولنا پڑتا تھا. لیپ ٹاپ بھی, بلکہ گھر میں ایک مین پی سی ہوتا, مین پیسی پورا گھر والے دیکھ سکتے, چپ کے نہیں ہوتا. اور وہ بھی جب آپ کا ابھی بات چلنے شروع ہوئی ہے تو کارڈ ختم, ابھی بھاگو کارڈ لے کے آؤ. ایسے پتا ہوتا تھا جب ڈائل اپ ہوتا تھا تو آپ کا لینڈ لائن فون استعمال نہیں ہو سکتا, سب کو گھر والوں کو پتا اچھا یار کوئی بندہ انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے. میں نے نا دور جلیت میں ایک دفعہ جو سب سے زیادہ بائک تیز بھگایا نا برو, وہ بڑی امپورٹنٹ چیٹ ہو رہی تھی برو, میرا کارڈ ختم ہو گیا تھا برو. ایکسیڈنٹ کبھی تو نہیں ہوا آپ کا برو؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, میں نے برو 120 سے کیا. سو بات ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ بیسیکلی بات ہو گیا, ایز بہت ہو گیا. اور یار وی آر, یا تو ہونا کہ چلو ہم تھیوریٹیکل باتیں کر رہے ہوں, پریکٹیکلٹی میں ہمیں نظر نہ, اور وومن بائی دا ایج آف 11 and 12 دے آر گیٹنگ انوانٹیڈ پریگننسیز. یہ میں باہر کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور ابارشنس کتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اور ڈرگس کتنے زیادہ ہو گئی ہے. اور پھر یعنی اللہ معاف کرے, ابھی تو ایسے ٹرمز میں یوز نہیں کرنا چاہتا ایسے ٹرمز. پہلے تو نا اسٹارٹ بولا جاتا یا پلے بوائے بولا جاتا, اب ایسے لڑکوں کے لیے ٹرم یوز کر رہے ہیں, دوز ہو سلیپ ود اے نیو وومن ایوری سنگل نائٹ. تو یعنی وہ لوگ جو کہ دوز ہو کین ایزیلی گیٹ وومن, ان کو پریز کیا جا رہا ہے, اور نئی نئی ٹرمز آ رہی ہیں ان کو. یعنی جو لڑکا جتنا زیادہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں, جتنا زیادہ وہ گندگی میں ہے, جتنا زیادہ وہ ہی از سلیپنگ ود نیو گرلز ایوری سنگل ڈے, اس کی زیادہ رسپیکٹ ہے بوائز میں. اچھا پتہ ہے کہ برو دس از ہاؤ مارکیٹنگ ورکس. پتہ ہے مارکیٹنگ کا کیا کام ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ بمبارڈ کرتی ہے آپ کو سرٹن امیجری سے. سو آپ کے پاس اس ایک فون کا ایڈ آتا رہتا ہے, آپ جو بھی چیز کھول رہے ہو لیپ ٹاپ میں, فیس بک میں, جہاں پہ بھی آپ کو ایڈ نظر آ رہا ہے, بل بورڈ پہ جا رہا ہے, دس از آل ہیپننگ. اینڈ دین دیٹ اسپاٹ کمس کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہو, آپ کے سامنے وہی پروڈکٹ پڑا ہوتا ہے, آپ کو فزیکلی نظر آتا ہے, تو پھر آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو بائی کرو گے. دس از ہاؤ مارکیٹنگ ورکس. دس از ایگزیکٹلی وٹ دیز پیپل آر آلسو ڈوئنگ. گلوریفائی کیا جا رہا ہے میڈیا پہ اس چیز کو کہ اٹس سم تھنگ گڈ, یو ہیو ٹو ہیو ریلیشن شپس, اٹس اوکے, دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. اور اس کی پریزنس ہر جگہ پہ ہیں. اور جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو تو یو ہیو اے حلال پلیس ویئر یو کین ایکچولی پریکٹس دیٹ. ہینس وی سی یونیورسٹیز میں جو چیزیں مینیج کی برو, دیکھیں کانسرٹس کیا ہیں, یہ قوالی اور صوفی نائٹس جو رات کو ہوتی ہیں کیا ہے, واٹر پارٹی, واٹر فائٹ ڈے, یہ کیا ہے,
کلر ڈے یعنی کلر ڈے کیا ہے؟ ہولی کے نام پہ. ہولی کے نام, what is this? یعنی یو ایکسپیکٹ کہ بردرز کے ساتھ وہ کلر ڈے کھیل رہے ہوں گے اور پانی مار رہے ہوں گے اور نہیں برو. اور برو ہمارے زمانے میں the females used to avoid color یا جب واٹر فائٹس, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پانی گرے گا تو ہمارے کپڑا سی تھرو ہو جائے گا, ویزیبل ہو جائے گا, سو دے یوزڈ ٹو اوائڈ اور منع کرتے تھے. بٹ آج یہ برو یونیورسٹیز جان بوجھ کے ایسے ہی کرتے ہیں تاکہ ہم نا, اچھا کس نام پہ کہ انٹر جینڈر کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگا, آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ ہوگا اور سب کچھ ہوگا. حالانکہ ان کو نہیں معلوم کہ جو ریپرکشنز آنے والے ہیں ان کے اوپر, یعنی جس طرح سے اگر کہ لڑکا لڑکی میں انوالو ہو گیا اور پیار میں اس میں پاگل ہو گیا, ٹھیک ہے, ناؤ ہی ہیز دیٹ ونڈو جس میں یونیورسٹی وہ آ رہا ہے اس کے پاس وہ ٹائم گزارنے کے لیے. ول ہی بی فوکسنگ آن کیمسٹری میتھ سبجیکٹس یا آپ کی جو ہے نا جو بھی آپ کو اکاؤنٹنگ پڑھائی جا رہی ہے اس پہ, یا ریلیشن پہ فوکس کرے گا؟ یہ جو بھی بات کہہ رہے تھے نا کہ مارکیٹنگ بیسیکلی گلوریفائی, آپ جس چیز کو نا آپ نے گلوریفائی کیا نا, انہوں نے بولے اس کو ہیرو بنایا, ہیرو فلم میں کیا کر رہا ہے, جو مین کیریکٹر جس کو کول دکھانا ہے نا, آپ اس کے اندر جو چیزیں ڈالو گے نا, پیپل وڈ وانٹ ٹو بی لائک دیٹ. ایون وہ جو فلم تھی جوکر والی, اس کے بعد کتنے لوگوں نے ایکچولی میں مطلب سوسائڈ ریٹ انفیکٹ کہتے ہیں اس مووی کے بعد بڑھنا شروع ہو گیا تھا. لوگ مطلب ایوری بڈی وانٹڈ کہ یار کتنا کول ہے نا. تو اب آپ نے یہ گلوریفائی کر دیا ہے, مطلب ایون باہر کے ملکوں میں میرے ساتھ ہوتا تھا کولیگ, مطلب وہاں اتنا کامن اس چیز کو کر دیا ہوا ہے. وہ دکھاتے ہیں فلموں گانوں میں کہ یو نو ونس یو گرو 18 یو ہیو ٹو یو نو ایک جاب ڈھونڈو اینڈ یو نو یو موو آؤٹ, ایک لڑکی پکڑو اینڈ دین یو موو آؤٹ یور پیرنٹس ہوم. دس از سو کامن. مطلب ایک بندہ جو کہ نہ وہ کول دکھتا ہے نہ وہ کماتا ہے, مطلب اس سے یہ نارم بندہ جا رہا ہے. ایوری بڈی, وہ میرے ساتھ جاب ہے, وہ کہتا تھا یار بس میں تھوڑی میری انکریمنٹ لگے یہ وہ, بیکاز میں نے کہا کیوں تجھے کیا اچھی بات ہے تو صحیح ہے, کہتے ہیں یو ہیو ٹو موو آؤٹ یار, پیرنٹس کے ہوم سے نکلنا ہے نا. تو میں نے کہا کیوں, مطلب کیا ریزن ہے؟ بس کہتے ہیں یار نکلنا ہے, بس نکلنا ہے تو نکلنا ہے, مطلب دے ڈونٹ ہیو لائک اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ کیوں جانا ہے. دیٹس ہاؤ دا گلوریفیکیشن آف جو بھی آپ نے پرسیپشن بلڈ کرنا ہے سوسائٹی میں کہ یار یہ اچھا ہے, سوسائٹی نے ایسے چلنی چاہیے, لوگوں مردوں کو ایسے ہونا چاہیے, عورتوں کو ایسے ہونا چاہیے. کیوں عورتوں کو میک اپ کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ میک اپ کے بغیر گھر سے نکل رہے ہیں, دے ہیو ٹو ڈریس اے سرٹن وے, مین ہیو ٹو ڈریس اے سرٹن وے, ٹاک اے سرٹن وے. ایک ایک چیز کو نا ہمیں اتنا زیادہ اسٹرانگلی برین واش کر دیا جاتا ہے نا, تو وین جب اس کے بعد جو نتیجے نکلتے ہیں نا وہ ہمیں نہیں دکھائے جاتے. اینیمل کنگڈم بھی رکھیں, اینیمل کنگڈم میں یہ جو ہمارے ہاں جو پاؤٹ کلچر ہے اور جو چیز کو ریڈ کرنے والا کلچر ہے, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی اینیمل کنگڈم بیبوز میں وہ جو فیمیل ہے, وین شی از ریڈی ٹو میٹ اینڈ وین شی وانٹس ٹو اٹریکٹ دا میل, اس کے ربس ریڈ ہو جاتے ہیں اور وہ پاؤٹ کرتی ہے اور اس کی جو چیکس ہے نا وہ ریڈش سی ہو جاتی ہیں. اچھا, دس از یوزڈ اینیمل کنگڈم ٹو اٹریکٹ دا میل. اور ہمارے ہاں میک اپ کے نام پہ یا ایک بیوٹی کے نام پہ خواتین اپنے آپ کو جان بوجھ کے, آپ ایک خاتون کو دیکھیں جو بغیر میک اپ کی ہے اور اس کو دیکھیں جو میک اپ کے ساتھ ہے, زمین آسمان کا فرق ہے اٹریکشن میں بھی. ایون تھرو آؤٹ دا ہسٹری سوسائٹی میں, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, وومن ہو آر ڈریسڈ ماڈیسٹلی آر بینگ ریسپیکٹڈ مور تھرو آؤٹ ہسٹری. یہ بیسک, یہ ایتھکس ہے, یہ بیسک ہیومن نیچر ہے, یہ دس از ہاؤ وی آر ڈیزائنڈ. یہ بایو کیمسٹری ہے ہماری نیورولوجی میں یہ ہے کہ وی ریسپیکٹ وومن مور, جو زیادہ ماڈیسٹ ہے, جو زیادہ جس کی آنکھیں نیچے ہیں, جو زیادہ ہر کسی سے ہائی فائیوز اور ہگز نہیں کرتے. شادی کے لیے اسی کو آپٹ کرتے ہیں یار. یو نو جو لڑکے فضول کاموں میں انوالو بھی ہے نا, دے وڈ اسٹل ناٹ وانٹ, جن لڑکیوں سے انوالو ہے نا بیوی ایز اے بیوی ان کو نہیں چوز کریں گے, نہ وہ اپنی بہن کے لیے وہ پسند کریں گے. بالکل, ایکسیپٹ اگر اس کا دل ہی کرپٹ ہو گیا ہو, ایکسیپٹ وہ چاہتا ہو کہ میں دنیا کو دکھاؤں یہ میری بیوی ہے, اگر وہ اس نیت سے چاہتا ہو. Why men want beautiful wives جو کہ پوری دنیا کو وہ دکھا سکتے ہیں, جب انسان دیوس ہو جاتا ہے, تاکہ I want everybody to see میری, اچھا میری بھی رسپیکٹ ہوگی, میری عزت ہوگی. اور دوست جو لڑکے جو عزت کر رہے ہیں وہ کیا نظریں ڈالیں گے پھر؟ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ نائیو کون ہے؟ نائیو کیا جو اس طرح کی یونیورسٹیز کے ہیڈز ہیں یا جو کنٹرولرز ہیں, گورنرز ہیں, وہ ہیں, یا پیرنٹس نائیو ہیں جو اپنے بچوں کو ایسے انسٹیٹیوشن بھیجتے ہیں؟ برو پیرنٹس, میں تو پیرنٹس میں بھی میرے خیال میں سب سے میجر رسپانسبلٹی نا پیرنٹس کے اوپر. پیرنٹس کی بھی غلطی اس طرح نہیں ہے, کیونکہ ہم نے جو گریڈز ہیں اور ایجوکیشن ہے اس کو بہت زیادہ اوپر لے گئے ہیں نا. یہ بھی دیٹ از دا مین گول آف بیسیکلی یور ایگزسٹنس. یو نو, اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے اچھی یونیورسٹی سے اور آپ یہ رشتہ داروں کو بتا نہیں سکتے کہ میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, ٹھیک ہے, اور میرے یہ گریڈز تھے یا میرا ڈسپلن یہ تھا فار ایگزامپل, تو پھر آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے. برو ایز اے ہول سوسائٹی آپ دیکھیں نا کہ اب پیرنٹس کی بھی نو ڈاؤٹ ان کے اوپر بھی بلیم آتا ہے کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ جو
اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں جو ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, یار وہ بھی تو بڑے ہیں نا, دے نو واٹ از رائٹ اینڈ رانگ, رائٹ. اور کہنے والی بڑی جو ہے آپ یہ کہیں انٹرسٹنگ جو ہے اس کی انالوجی دیتے ہیں کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا, اس کے کونز اتنے زیادہ ہیں, برائی اتنی زیادہ ہے, شر اتنی زیادہ ہے. اٹ از ایز اف کہ اگر کسی کلاس میں لڑکا لڑکی دونوں بیٹھے ہیں, اٹ از ایز اف کہ آپ نے آگ کو اور کاٹن کو ایک ساتھ رکھ دیا ہے, اور اگر کاٹن کو اور آگ کو ایک ساتھ رکھ دیا جائے گا تو اٹ ول ٹیک آئی تھنک منی سیکنڈس فار کاٹن ٹو وینش, یعنی وہ جلا کے رکھ دے گی سب کچھ. اور سب اس کے اتنے آپ کہہ لیں کہ برے نتیجے آ رہے ہیں, آلریڈی آ رہے ہیں برو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ہمارا دین, اب دیکھیں تھوڑی بہت ہم دین کو نا بڑا ایزی لے لیتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیوں اس چیز سے روک رہا ہے, کیوں ہمیں یہ کہہ رہا ہے بار بار, کیوں ہمارا دین اس چیز پہ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے. جیسے سورہ نور میں آتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اب ہم بھی اگر دین کا علم نہ ہو, یقین کریں بندہ اپریشیٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اپنے نبی کو انسٹرکشن دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے they should lower their eyes, they should lower their glances. اور آگے کیا آتا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اب دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں, اس آیت میں کتنی حکمتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن one of the wisdom جو ہم آج لے کے جا سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, alright, اور آگے واو لگا دی ہے حرف عطف, اور پھر فرما دی ہے شرم گاہوں کی اس کی حفاظت کرو. اب یہ واو جو حرف عطف ہے نا, اس میں پوری کیمسٹری چلتی ہے, پورا ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ جب بندہ مثال کے طور پہ رینڈملی, if I talk about a person, if he is going to a certain place or perhaps he is going to a university, وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اگر نظر پڑ گئی ہے, اگر اپنی وہ نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا, and he gives a second look, پھر third look, پھر وہ چیز آگے بڑھتے بڑھتے ہو سکتا ہے کہ پہلے کامتا اس کے پاس جا کے جی السلام علیکم کیا حال ہے, وہ بھی اس کی جھجک ختم ہوتی ہے, اچھا کینٹین میں کافی پی لیں, اچھا وہ آہستہ آہستہ پھر ہائی فائز بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد نمبرز ایکسچینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پڑھائی کے بعد کہیں ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیا جائے, اور بات کہاں تک پہنچ جائے یو نیور نو کہ کپڑے بھی بندے کے اتر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آنکھوں کی حفاظت نہیں کرنے سے, اب دیکھیں کہاں تک پورا تھنکنگ پروسیس ہے نا برو, آنکھوں کا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا, اٹس لائک اے فیکٹری تھنکنگ پروسیس. اس کو ریورس اگر لے لینا, اگر آپ کسی بندے کو یہ کہیں کہ آپ نے کسی خاتون کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہے لیکن اس کی طرف دیکھنا کبھی بھی نہیں ہے, اٹس ناٹ ایون پاسبل, ناٹ پاسبل. اب دیکھیں آنکھوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا. اب دیکھیں یہ جو تھنکنگ پروسیس ہے سارا, عربک میں کہتے ہیں مصنع, ٹو اے فیکٹری, جہاں پہ پوری چیزیں مینوفیکچر ہوتی ہیں, ایک بیلٹ ہوتی ہے, کنویئر بیلٹ اور چل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کمپلیٹ کیسے ہوتی ہے, ان اللہ خبیر بما یصنعون, کہ تمہارے اندر جو تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے نا کہ ابھی میں یہ کروں گا پھر وہ, اللہ تعالیٰ he used that word. He knows the very first glance you looked, اللہ تعالیٰ کو پتا کہ اب تمہارے اندر کیا ابھی ایک کھچڑی پکنے شروع ہو رہی ہے. تو it's very profound. اب دیکھیں یہ apparently چھوٹی بات لگ رہی ہے کہ یار کیوں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, آنکھوں کی حفاظت کرو, کیونکہ ہر زنا جو ہم ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں نا, it started with a glance, with the innocent glance. بالکل سبحان اللہ. وہ اللہ کے امین فرمایا کہ ہر انسان جو ہے نا کے اوپر زنا کا کچھ نہ کچھ پورشن لکھا ہوا ہے. آنکھوں کا دیکھنا بھی زنا ہے, کانوں کا سننا بھی زنا ہے, زبان سے برا بولنا, گالی گلوچ اور فلت گناہ زنا ہے. اور جب انسان یہ کرتا رہتا ہے نا تو پھر اس زنا کو اپروول شرمگاہ لگاتی ہے. یعنی اس زنا سے یہ جو ہے الٹیمیٹلی دا اسٹیج از کہ شرمگاہ پھر اس کو اپروو کرتی ہے اور اس پہ یعنی مہر لگاتی ہے. یہ جو مشینری ہے نا, جیسے آپ سے کہتے ہیں, جو اگر ہم مشینری کو اکٹھا کر لیں, میکینزم, اگر آپ ایک پہیے کو گھمائیں آخری والا بھی گھومے گا, انیویٹیبل ہے. جو اب اس کو گھمائے تو سارے کنیکٹڈ ہیں آپس میں. سو جب آپ نے نظر کی حفاظت نہیں کی تو الٹیمیٹلی وہاں بات آئے گی. اور شیطان کو جلدی نہیں ہے کہ آج کل آپ سے کرائے. ہی وڈ نیور سے کہ یار تو نے زنا کرنا ہے. ہی وڈ نیور ایور سے. ہی وڈ سے کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے بھائی, اور ایک نظر تو دیکھنی ہے. نہیں میں تو اس کی اصلاح کر رہا ہوں, دوپٹہ پہن لے گی اور وہ کر لے گی. ابھی تک جو بھی ہم بات کر رہے تھے نا, وہ ہم اسلامک پیراڈائم میں تو کر بھی نہیں رہے تھے. اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں کہ ابھی اسلام پہ تو ہم آئے نہیں ہیں. اسلام نے تو جو مزاج دیا سبحان اللہ, وہ جو آپ بتا رہے ہیں, دا ہولیسٹ آف پلیسز جو کہ مساجد ہیں,
وہیں پہ آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی اگر خواتین, مرد و خواتین نے اکٹھے نماز پڑھنی تو اس کے کچھ اصول ہیں کہ آگے مرد ہوں گے, اور ان میں بھی جو آگے والی روز ہیں وہ زیادہ افضل ہیں, مردوں کے لیے لاسٹ والی روز جو ہیں وہ کم افضل ہیں. سیم گوز فار فیمیل اپوزٹ. تو جب نماز ختم ہو رہی ہے تو خواتین نے پہلے نکلنا ہے اور مردوں نے بعد میں نکلنا ہے. مطلب اگر خواتین کے لیے سب سے لاسٹ روز جیسے اپنے کا افضل ہے, جی جی, اور آگے والی افضل نہیں ہے, تاکہ جتنا کم آپس میں ڈسٹینس ہوگا اتنا بہتر ہے. اور ہم لوگ ان کو ایک فار ایگزامپل برو, میں کہوں نا, یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں مولوی یار, بہت سے لوگ ایسے بھی یونیورسٹی گئے ہیں اور سب ٹھیک نکلے ہیں. نو ڈاؤٹ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, ایک بندہ صحیح ہو کے نکل سکتا ہے, مگر اگر آپ بلی کو نا ایک پرندوں کے کبوتروں کے پنجرے میں چھوڑ دینا تو ہو سکتا ہے ایک کبوتر بچ جائے, بالکل, لیکن زیادہ تر ڈیمیج ہوں گے, زیادہ تر اسے کھا لے گی, تو ایک شاید بچ جائے. تو بات یہ کہ ہم نے جب اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں جا کے چھوڑ رہے ہیں نا, یا تو ان کی ڈریسنگ ٹھیک ہو, یا ان کے پاس علم ہو, یا ان کا کردار اتنا کمال کا ہم نے بنایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ شی وڈ مینٹین اے ڈسٹینس اور اس کا کردار اخلاق وہ ہے. یار یونیورسٹی کے پہلے دن سے آخر تک آئی ایم شیور آپ لوگ, حالانکہ میں نے آپ سے پہلے نہیں پوچھا ہوا, آئی ایم شیور آپ لوگ گواہ ہوں گے کہ آپ نے کتنی خواتین کو دیکھا ہوگا کہ جو ابائے میں آئیں یونیورسٹی میں. ہاں, اور اینڈ میں ابائے اترے ہوئے تھے, اینڈ میں ابائے اترے ہوئے تھے, اور ایون لڑکے بھی جو آئے دے ور ویری انسینٹ, بھولے بھالے, لیکن کسی ریلیشن شپ کے چکر میں پڑ گئے, ہارٹ بریکس بھی ہوئے اور پڑھائی بھی گئی اور سب کچھ گیا. ہی واز آپ جو بات کریں نا کہ اگر میں کہتا ہوں اگر بہت دیندار اچھا بندہ یا بندی اس ماحول میں جاتے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں بچ کے نکلے ہیں, ہم کس کو کہہ رہے ہیں بچ گیا, کہ زنا نہیں کیا یہ بچ گیا, مطلب ہمارے یہاں تو اسٹینڈرڈ ہم نے اتنے لو کر لیا نا کہ یار اچھا تو کوئی ایسی شرمناک واقعہ نہیں ہوا تو ہم بچ گئے. مطلب ہم یہ کس قسم کے ٹیسٹ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں کہ یار ایسی جگہ جاؤ جہاں سے بس بچ کے کسی طرح نا گناہ کیے بغیر نکلو. نو دیٹس ناٹ دا کیس. آپ اس ماحول میں if you're going there every single day you are getting affected. There is not a chance. شیخ وائل جب یہاں پر آئے تھے تو ان کے ساتھ میں کافی ٹائم گزارا, تو انہوں نے کہا کہ یار میرے پاس جو ان کو ماشاء اللہ بہت زیادہ کاؤنسلنگ کیسے کرتے ہیں, ان کی بلکہ اسپیسیفکلی جو فیلڈ تھی وہ پورنوگرافی تھی. تو وہ کہتے ہیں یار یو کانٹ ٹیل اے پرسن ہو از ایڈکٹڈ ٹو دس اسٹف. کہتے ہیں داڑھی والے بھی ہیں, پردے والی بھی ہیں. کہہ رہے ہیں بیکاز دس از سم تھنگ جو کہ اب وہ جو بندہ اس ماحول میں جا رہا ہے نا, وہ شاید اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہا ہے, لیکن کیا وہ دیکھ نہیں رہا کتنا بچا سکتا ہے یار اس اپنے آپ کو اس میں. سو آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یار آپ اف یو گو ٹو پرفیوم سیلر تو آپ خوشبو لے کر آؤ گے, اف یو گو ٹو بلیک اسمتھ تو وہاں سے آپ کچھ گند وغیرہ لے کر آؤ گے. تو آپ کچھ وہاں پہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے جاؤ, یہ تو تھوڑی دیر نہیں, 4 سال 2 سال 3 سال جتنی دیر آپ او لیولز اے لیولز یونیورسٹی میں گزار رہی ہے, تو ایئرز آن ایئرز اس کراؤڈ میں جانا, اس ماحول میں جانا, وہ یہاں پہ کلر ڈیز ہونا, فضول چیزیں ہونا, چلو کچھ آپ اوائڈ بھی کر دو گے, بٹ بینگ ان دیٹ انوائرمنٹ فار سچ اے لانگ ٹائم از مطلب آپ کو بالکل تباہ کر دیتی ہے سائیکولوجیکلی. اور دوسرا میں ایسپیکٹ بتاؤں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اکثر کبھی کبھار ہمارے ہاں جو آپ نے ذکر کیا تھا نا پہلے کہ اتنا زیادہ ہوا بن گیا ہے کہ جی اگر نہ بچوں کو یونیورسٹی بھیجا تو کیا ہوگا. یار اس پہ اتنی کلیئر کٹ ریسرچ ہے یو ایس میں. انہوں نے کہا تھا کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, ہاؤ بروکن از اٹ. انہوں نے کہا تھا انہوں نے 4-5 سال کے بچوں کو فالو کیا گروپ کو ٹل دی ایج آف 19, اور انہوں نے کہا کہ وین چائلڈ از 3 or 4 year old بفور گوئنگ ٹو اسکول, انہوں نے کہا تھا 93% بچے کریٹو جینیس کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں ہم. 93 to 94 پلس 90%, مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں یاد. انہوں نے اس کے بعد ریسرچ ان بچوں کو دوبارہ لیا اور انہوں نے ٹیسٹ ڈھیر سارے بنائے ہوئے تھے کہ کس طرح کریٹو جینیس میں آئے گا. تو بائی دا ٹائم دے ور 10 دیٹ پرسنٹیج ہیز ہاف, وہ 43 یا 53 اس طرح کچھ نمبر پہ آ جاتی ہے. بائی دا ٹائم دے آر 14-15 دیٹس 12%, اور بائی دا ٹائم دے آر 19 تو 2.5 سے 3% بچے کریٹو جینیس کرتے ہیں. And you know reason why? Because they don't want creative genius to come آپ کی کمپنی میں کام کرے. یہ نا ایک فیکٹری بنائی گئی ہے کہ یار 15 سال آئے, جو کہ کیا پروو کرتا ہے ایک بچہ نا صبح 4 سال یونیورسٹی جاتا رہا, اٹینڈنس پوری ہوئی, ہوتا ہے نا اٹینڈنس کم نہیں ہونی چاہیے. what do they want? They want کہ یار ہمارے پاس ایک ایسا بچہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیں پروو یہ صبح نا دفتر ٹائم پر آئے گا, 5 دن آئے گا, چھٹی نہیں کیا کرے گا, اس کو جو ٹاسک دیا جائے گا وہ ٹاسک پورا کرے گا, ڈیڈ لائنس کو میٹ کرے گا. کیا ہوتی ہے ڈیڈ لائن؟ فلانی ڈیٹ سے پہلے اٹینڈنس دے, کوئی ٹیسٹ آئیں گے چیز آئیں گے اس کو. سو ایک پیٹرن سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا ورکر مل جائے. بس سوشل سائنسز نہیں پڑھائی جا رہی ہیں ہمارے پاس, وہاں کم پڑھائی جا رہی ہیں. انجینئرنگ اور ہمارا پتہ ہے انجینئر بن جائے, بس ڈاکٹر بن جائے, بس یہ جو ہے نا یہ 2 فیلڈز, کیونکہ یہ 2 فیلڈز دے آر مینٹ ٹو بی سروڈ. آپ سلیوز ہو, آپ نے کام کرنا ہے. اور سوشل سائنسز میں یو آر لیڈنگ,
you are taking initiatives. इकोनॉमी कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता. बाहर के लोग जो इकोनॉमी पढ़ते हैं ब्रो. बेसिकली देखें आप पॉलिटिशियंस का अक्सर प्रोफेशन उठाए ना, तो या लॉ पढ़ा होता है इन्होंने या पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ा. हाँ, लॉ हम कितना पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे लॉ को खैर सबको वो अंडरमाइन किया जाता है. मैं वैसे जनरल एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिस तरीके से भी एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, आपको मेजॉरिटी को एक वो फैक्ट्री की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि मेजॉरिटी लोग यहाँ से निकलें जो कि स्लेव्स हों, इस सिस्टम के स्लेव्स हों. यस एक्सेप्शंस, अगेन हम बार बार कह रहे हैं कि एक्सेप्शंस होती हैं, हर कोई उसमें नहीं जाता. बहुत सारे लोग अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को होश आना शुरू हो रही है कि यार अच्छा आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं. इंशाल्लाह ब्रो मैं एक चीज़ वो साथ सोल्यूशन से पहले ऐड करूँ. ये मेरा एक रिसर्च पेपर है, मैं भी ये एकेडेमिया मैगजीन का. अच्छा, उस पर मेंशन किया हुआ है कि कॉन्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है. वन, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स कॉजिंग अनहेल्दी इन्वायरमेंट, क्योंकि दोनों जेंडर्स डिफरेंट थॉट पैटर्न होता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा जो फेमिनिज्म ये सब जो ब्रो है ना, आपस में नफरत और जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं, यानी मर्द और ख़वातीन यूजुअली हम ऑपोजिट्स नहीं हैं, हमें नफरत नहीं होनी चाहिए उससे. बट एक रह के किसी ने डिच किया, फिर दूसरे हराम रिलेशन में पड़े, फिर डिच किया किसी ने, तो मर्द ज़ात से नफरत होने शुरू हो गई. इस तरह से ख़वातीन का भी. तो दूसरा यूज़ एंड अब्यूज़ बहुत हुआ. दूसरा लोअर कंसंट्रेशन लेवल, आपका फोकस डिस्टर्ब है. थर्ड इज लेस कॉन्फिडेंस, यानी दे फील लेस कॉन्फिडेंट टू स्पीक अप इन द क्लास, क्योंकि हंसेंगे लोग ना, बेइज्जती ना हो जाए. ठीक है, लड़कों में तो सही शुगल होता है ब्रो. लड़कों में शुगर होता है, फुल लड़के हैं, सीन ऑन है ब्रो. आप लड़कों में क्लास में बैठे हो, सारे बॉयज हैं, यू कैन स्पीक, ओ यार अपने बॉयज हैं. लड़कियों जब सामने बैठी हो तो बड़े गट्स चाहिए होते हैं बोलने के लिए, और अगर गलत बोल दिया तो फिर बड़ी बेइज्जती है. ठीक है, और इसका लोअर लेवल सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है. अच्छा, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, सुभान अल्लाह. अर्ली रिलेशनशिप्स, अनएथिकल एक्टिविटीज, यानी कितना कुछ, यानी बेशुमार कुछ वो इन्होंने गोरन लिखी हुई है. जेंडर इक्वालिटी है, प्रिपेयरिंग फॉर द रियल वर्ल्ड इसके पॉजिटिव है, हेल्दी कंपटीशन है, बट ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स भी लिखा हुआ है पॉजिटिव्स में, जो कि इट्स यानी यू शुड नॉट ब्रेक डाउन द बैरियर्स. यानी आपस में इतना करीब होना कि जिसमें बैरियर्स तोड़ दिए जाएं. तो अगेन ये फॉर अ डिफरेंट सोसाइटी ना यार, मतलब वी आर नॉट लुकिंग एट द मुस्लिम सोसाइटी हियर. लेकिन इसके बताएं, अभी आपका जो सवाल था ना कि असल में कसूरवार मेन नाइविटी क्या है, आई थिंक ये सवाल, और अब इसका हल क्या है. यार ब्रो हल क्या है तो अलग चीज है कि हल की तरफ लोग आ क्यों नहीं रहे. हल पता है सबको. हल क्या है कि मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट जो हैं को एजुकेशन, इसको डिस्करेज करना चाहिए ना हर लेवल पे. पेरेंट्स को अपने लेवल पे करना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट के टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको अलग करना चाहिए. मतलब देयर आर स्टिल ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे विमेंस मेडिकल कॉलेज है अहमदाबाद में, इट्स ओनली फॉर विमेंस, यू नो. इसमें गवर्नमेंटल लेवल पे अलग कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसे जो है ना कैंपसेस दिए जाएं जहाँ पे मेल ओनली और फीमेल ओनली हो. बिल्कुल, तो बंदा सही जो है ना सही तरीके से एजुकेट. ब्रो हमारे पास जिम में ये नहीं है, तो इंस्टीट्यूट्स में आप कैसे कर सकते हैं. फीमेल्स के लिए आपका अलग टाइम है जिसमें मेल्स नहीं आ सकते. मेल्स के लिए वो टाइम नहीं है जिसमें फीमेल्स नहीं. मतलब कुछ ऐसे जिम हो गए अब ये खत्म हो गए. हाँ, एक जिम इस तरह का भी है इस्लामाबाद में जिसने कहा कि फीमेल ओनली टाइम भी नहीं हमारा. फीमेल ओनली टाइम भी नहीं, यू नो. बस मिक्स सुबह से लेकर रात तक. जेंडर इक्वालिटी एक्चुअली पता क्या बात, नहीं ब्रो, पता क्या बात है, लोग मुझे लगता है बिजनेस माइंडेड ज्यादा हैं. आप जैसे ये भी कह रहे थे ना कि जो स्कूल कॉलेजेस में प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, वो क्यों नहीं कुछ करते. भाई वो अपनी नौकरी के लिए आ रहे हैं. लेट्स बी प्रैक्टिकल, थिंक प्रैक्टिकल. वो अपनी नौकरी से क्यों हाथ धोए, वो तो पैसे कमाने के लिए आ रहा है. ये जिम्स वगैरह भी जो हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये क्या है, ये बेसिकली ये भी तो बिजनेस है. ये जो हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें नाइव कौन है और फॉल्ट किसकी है. बच्चे को तो भेजा है स्कूल में, और बच्चे से हम इस लेवल का इंटेलेक्चुअलिज्म एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो कहेगा नहीं मैंने ही इज हैप्पी ब्रो, ही इज हैप्पी. ठीक है, ही इज हैप्पी. ठीक है, दूसरी बात ये कि स्कूल्स कॉलेजेस दे आर मनी मेकिंग इंडस्ट्रीज. बिल्कुल. इंस्टीट्यूट्स लाइक लम्स अनफॉर्चुनेटली आर टर्निंग आउट टू बी ओपन ब्रॉथल्स यार, जिसमें यानी फेक मैरिजेस हो रही हैं. व्हाट इज फेक मैरिज यार? यू डोंट हैव एनी क्रिएटिव आइडिया अदर देन फेक मैरिज. आप लम्स में पढ़े हो यार. आपने सैलाब ज़दान के लिए कौन से क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बना दिए इसमें हर बंदा डोनेट कर सके आपको. आपने कौन सा ऐसी यानी देयर आर इंस्टीट्यूट्स ब्रो जो कि पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लेते हैं. वो सिर्फ वाटर फाइट्स और कलर डेज और होलीज नहीं करवाते. वो कहते हैं ठीक है ये हुआ है, हम इस इंस्टीट्यूट से 1 अरब रुपया निकालेंगे, और आप लोगों के पास वो है, और आप लोगों की जो है ना पेपर की ये वेटेज है 30 मार्क्स लगेंगे अगर आप लोगों ने इतने फंड रेज किए. 20 वेटेज है जितने इतने फंड रेज किए. एंड पीपल दे रेज फंड्स, ऑर्फनेज सपोर्ट हो रहे हैं, सैलाब ज़दगान की मदद हो रही है, कितने जलजिला के लिए टर्की और वो भेजा रहे हैं. डिसग्रेस है ना. लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे ना सिर्फ नाचें,
آپ کو پتا ہے بے لباس ہوں ناچیں اور پھر یہی لوگ جو ہے نا تنقید بھی کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے اور مسلمانوں تم لوگوں نے کیا کیا ہے, ساری چیزیں تو جو ہے وہ گوروں نے بتا دو ہماری جتنی یہ لبرل یونیورسٹیز ہیں کس میں کوئی ڈھنگ کا ایک کسی میں ڈھنگ کا کوئی ریسرچ سینٹر بھی بنا, کیا ریسرچ کیا ہے, کون سی انوویشن کی ہے, کون سے ہمارے ملک میں تو سینکڑوں مسئلے ہیں یار, بجلی سے لے لو ہر دنیا جہاں کا مسئلہ کسی چیز کا ہماری یونیورسٹی نے کوئی حل نکالا ہے. باہر سارے سولوشنز کم فرام دی یونیورسٹی. یونیورسٹیز اور کمپنیز جتنی بھی R&Ds ہوتے ہیں برو, ان کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں یار. آپ کے اور رولز رائس یونیورسٹی مینچسٹر میں ہوتا تھا, نیشنل گریڈ ان کا یونیورسٹی مینچسٹر میں ہوتا تھا, اور کچھ کیمبرج میں بیٹھے ہوئے, کچھ آکسفورڈ میں بیٹھے ہوئے. ان کمپنیز کی کولیبریشنز ہوتی ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس فیکلٹی ممبرز وہ بیٹھ کے پورا دن ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ نکال رہے پرابلم سولوشنز کو. ہماری یونیورسٹی میں یہ والا کام ہے. جتنی ایلیٹ یونیورسٹی زیادہ ہے نا اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا, آئی فون 14 نظر آئیں گے, پٹی ہوئی جینس نظر آئے گی, اتنے ڈرگ ایڈکٹس نظر آئیں گے, اتنا آپ کو فیشن ہو جائے گا, فیشن نظر آئے گا. فیشن انڈسٹری میں لگ رہا ہے فیشن جیسے آپ نا کسی امیر جو ہے نا زادوں کے آپ انسٹیٹیوٹ میں آ گئے, بس پڑھائی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں پہ. because we want to wear the brand, you know, کہ میرا بچہ لمز میں پڑھتا ہے فار ایگزامپل یا کسی آئی لیگ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو یہ برانڈ, اٹس اے برانڈ دیٹ وی وانٹ. برو ایک تو یونیورسٹی یہاں پہ ہے ٹی ایم یو سی, میں نام لے لیتا ہوں, اس میں برو ہر کسی کو ایڈمیشن مل جاتا ہے, پیسے دینے پڑتے ہیں اور باہر کی ڈگری ملتی ہے. ٹی ایم یو سی والا کوئی سن رہا ہوگا نا بیچارہ کہ یار ہر کسی کو ایڈمیشن مل جاتا ہے, باہر کی ڈگری مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ باہر کی قدر ہے نا, باہر کے فورن کی ڈگری ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بس پیسے زیادہ ہیں, سو یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو منی ٹو گیٹ اے ڈگری, ٹھیک ہے. ہر طرح کا بندہ وہاں پہ, آپ کو پیپرز پاس کرنے ہیں نو ڈاؤٹ وہ سارا, لیکن یہ ہے کہ آپ کسی کا ایڈمیشن پیسے ہونے چاہیے, آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا وہاں پہ. اصل ایجوکیشن کہاں پہ ہے؟ اور پھر یہی لوگ اوپر جا کے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں نے ترقی نہیں کی. برو ہمارے فزسسٹ اسلام پہ فتوے دے رہے ہیں, ان کا ایک ریسرچ آرٹیکل نہیں ہے برو, ان کی ایک انوینشن نہیں ہے. ڈائلیما ہے نا برو, ڈائلیما یہی تو ہے. ہم تو اپنا کام کریں نا, یعنی ہم تو ہیں, ہم تو اسلامک دعات ہیں اور ہم لوگ یوتھ کو گائیڈ کریں, ہم اپنا کام کریں, آپ تو اپنا کام کرو. دیکھیں یہ نا دو چیزیں برو, ایجوکیشن, دیکھیں ایجوکیشن بھی نہیں ہو رہی, آپ نے کہا ایجوکیشن نہیں ہو رہی, دوسرا مورلز جو کرپٹ ہو رہے ہیں نا وہ الگ چیز ہے. اصل بالکل آپ دیکھیں کہ ابیوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا بڑے عجیب سی سبحان اللہ صورتحال ہے, ہر طرف سے نا چینل کیا جا رہا ہے مسلم امت کو ٹورڈز سنگل نیگیٹو آبجیکٹیو, ٹھیک ہے. میڈیا انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, گلوریفیکیشن دیکھ لیں, پھر چیزوں کی اویلیبلٹی دیکھ لیں, پھر اپرچونیٹیز ایسی پرووائڈ کرنا دیکھ لیں, پھر ایبورشنز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اور کارپورل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ سب چیزیں ختم کر کے نا ایک ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو کمپلیٹلی اسلام کے جو ہے نا خلاف. جو ورلڈ وار 2 میں غالباً جب یہ جو کچھ کنٹریز سے انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ تباہ کر دو لیکن ہم ایک دوسرے سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز کو بمبارڈ نہ کرنا, یعنی انہوں نے اپنے اس کو سیو رکھا. اور آج اٹ ووڈنٹ بی این ایگزیجریشن ٹو سے کہ آج کل کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں نا یہ بریڈنگ گراؤنڈز ہیں کہ ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر. اور ڈاؤٹس, اب بندہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یار ڈاؤٹس اس میں کیا بڑی بات ہے, یہ ڈاؤٹس ہی ہیں جو اسٹیپ بندہ اس کی اور آگے چلتا رہے نا وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. ویئر ڈو یو گیٹ دس ایتھیزم فرام, اچھا جی اسلام میں یہ کیوں کہا گیا ہے, یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, اسلام کیوں بیکورڈ, یعنی اتنے ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں اینڈ آل دی ازمز اینڈ آل جو یہ کہے جا رہے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں چیخلی, ہماری آڈینس نا بھی معصوم ہے, وہ سمجھتی ہے کہ ڈاؤٹس یعنی ٹیچر ایسے کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹا اللہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا, ایسے نہیں ڈاؤٹ کرنی چاہتا. یعنی کوسچننگ ایوری تھنگ کے نام پہ, کریٹیکل تھنکنگ جیسے سبجیکٹس کے نام پہ. مجھے اس میں ایک یہ بات بتائیں کہ فزکس کی کلاس میں اگر فزکس کا ٹیچر آ کے جو بک اس نے پڑھانی ہے وہ بک پڑھائے نہیں بلکہ اس میں سے ڈاؤٹ فل کوسچنز کرنا شروع کر دیں, یار میں ایک تو کوسچن کیا ایجوکیشن امپارٹ کرے گا وہ یا اس کے بارے میں ڈاؤٹ کریٹ کرے گا؟ ناؤ امیجن 1-2 دن پہلے برو in one of the I think books, Park Study کی بک تھی, O levels O1 یا O2 کی. اچھا اس میں سوال دیکھیے کیسا سوال کیا ہے ٹیچرز نے اسی بک کے اندر کہ اچھی پرابلم کیا ہے جی پاکستان میں کہ بہت میسو پاپولیشن ہے, اور اس میں سے ایک رزلٹ آپ کو پتہ کیا بتایا تھا کہ کیا وجہ ہے. ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی بیکاز مسلمز بلیو کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں, دیٹس وائی یو کین ہیو ایز مچ چلڈرن ایز یو وانٹ. اب مجھے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ سوال پوچھیں تو ہم یہی آنسر لکھ لیں. آئی مین ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ, یعنی ڈاؤٹس کریٹ کی جا رہی ہیں کہ پہلے یہ بھی تو بتاؤ نا, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, پہلے بتاؤ نا کہ
یعنی اسٹوڈنٹس کی فاؤنڈیشنس کو ہلایا جا رہا ہے, پہلے اسٹرانگ کیا نہیں جا رہا, اور اوپر سے اس طرح کے سوال کر کے نا اچھا یہ بتا, تو بچے ڈیفینیٹلی وہ پریشان ہوں گے. اور ہوتا کیا ہے کہ یہی بچے, اب المیہ کیا ہے کہ پرابلم اپون پرابلم, یہی بچے جب اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں نا کہ اسلام میں یہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ کیوں ہے, تو ان کو تھپڑ مار کے پیچھے کر دیتے ہیں, تم کیا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو. اور یہاں تک کہ ایسے بھی پیرنٹس اب بولتے ہیں یار اس کو آئی تھنک مائی چائلڈ از پوزیسڈ, اس کو راقی کے پاس لے جاتے ہیں. دس گائے از ناٹ پوزیسڈ یا اخی, یہ پوزیسڈ نہیں ہے, اس کے ڈاؤٹس ہیں. اور پھر وہ اتنا بڑا وہ ویکیوم بن جاتا ہے نا, تو پھر یوٹیوب زندہ باد, اور پھر وہ جو اندر ڈاؤٹس مزید جو ہے ان کو اسٹرانگ کرتے کرتے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ, پروو می ویئر از دا گاڈ. تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. یو نو ڈیزائرز بھی ہیں, جیسے ہم نے بھی اس وقت سے ڈیزائرز کی بات کر رہے ہیں نا, کہ یار اپنے نفس کی جو ہے خواہشوں کو پورا کرو. اور بات وہی آتی ہے کہ اٹس ناٹ اونلی مین ہو آر اٹریکٹڈ ٹورڈز وومن. دیکھیں اگر وومن کی اٹریکشن نہ ہو مین کی طرف تو شادی نہ ہو نا. ہر عورت کہہ دے کہ بھئی میں تم سے کیوں شادی کروں, I'm not attracted to you. اٹریکشن دونوں سائڈ پہ برو, جب آپ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں نا ان این انوائرمنٹ ود نو تھرڈ پرسن, تو you should expect the disaster. برو علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے نا جس میں مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں شیطان ہوتا ہے, تو اس کی شرح میں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ جو ابلیس ہے وہ پرسنل انٹرونشن ہر کام میں نہیں کرتا, ہر جگہ ابلیس نہیں آیا ہوتا, وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے, ٹھیک ہے. بٹ 3 مواقع پہ خود پرسنل آ کے انٹروین کرتا ہے اور پریزنٹ ہوتا ہے وہاں پہ. ان میں سے ایک ٹائم وہ ہوتا ہے جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں, خود ابلیس لوسیفر. اور وہ اکیلا پن, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بیڈ روم میں اکیلے ہیں یا کمرے میں اکیلے ہیں, وہ اکیلا پن انسٹاگرام کے ڈی ایم پہ بھی ہے, وہ اکیلا پن واٹس ایپ کی چیٹ میں بھی ہے, پارک میں بھی ہے, کسی دور جگہ وہ دور بینچ پہ بھی ہے. اور برو سبحان اللہ آپ دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے جو ہم نے بڑی انفارچونیٹ نیوز سنی جس میں F9 پارک میں رات کو 8 بجے 2 کولیگز بیٹھے ہوئے تھے, ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھے, وہ سو کالڈ کولیگز ہی تھے. اور رات کو جو 2 گن مین آئے اور انہوں نے پوائنٹ کیا, لڑکا بھاگا برو. ان لڑکوں 2 جو آئے تھے ڈکیٹ, انہوں نے اس خاتون کا ملٹیپل ٹائم ریپ کیا, اور جب وہ بے ہوش ہو کے جب بے ہوش تھی اسے کر رہے تھے ریپ, اور پھر جب آنکھ کھلی تو اس کو نا 800 روپے پکڑائے کہ تم یہاں سے ٹیکسی کرا کے چلے جانا. آئی واز آنیسٹلی تھنکنگ یہاں پہ اگر اس کا شوہر بیٹھا ہوتا اس کے ساتھ, بھاگتا کبھی بھی نہ بھاگتا. وہ تو کہتا ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی, وہ تو کہتا ہے کہ وہ تو لڑتا مرتا برو. ایکچولی یہی تو پرابلم ہے نا, وی تھنک کہ پہلے اسلام دعا کر لیتے ہیں اور ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جی دس از مائی وڈ بی وائف اور یہ میرا ہسبینڈ ہے, اور اتنے بیریئرز اپون بیریئرز کراس کر لیتے ہیں. اور پھر وہی بات ہوتی ہے نا کہ اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ود آل دوز کلوتھس. ہو سکتا ہے وہ کپڑے کبھی پہلے نہ پہنے ہوں جو کہ دوسرے کے سامنے آتے ہوئے پہنتے ہیں, ایسا پرفیوم نہ لگایا ہو, میک اپ وغیرہ ایسا نہ کیا ہو. تو ہمیں وہی بتاتی ہے نا کہ ہمیں امپریشن مارنے کی بڑی جو ہے ہمیں وہ ہوتی ہے. ہم سب سے مین کی جو ڈیزائر ہے نا, مین کی, مین وانٹ ٹو سی, وومن ڈونٹ وانٹ ٹو سی, دے وانٹ ٹو بی سین. بالکل ٹھیک ہے. سو مین ہیو دس ڈیزائر ٹو سی اینڈ وومن ہیو دس ڈیزائر ناٹ وانٹڈ ناٹ ٹو بی ناٹ سین. ٹھیک ہے. اس لیے مرد کا ٹیسٹ ہے نظر نیچے کرنا, اور خواتین کا ٹیسٹ نظر نیچے کرنا نہیں ہے. خواتین کا ٹیسٹ ہے اپنے آپ کو کور اپ. سو ہر بندے کی اپنی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. مرد دیکھنا چاہتا ہے, خواتین اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہیں, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد دیکھ رہا ہوتا ہے, خواتین میک اپ جیولری یہ سب پہن کے دے وانٹ ٹو اٹریکٹ. اینڈ وومن کرپٹ, جن کا تھوڑا سا یعنی کرپٹ تو نہیں کہہ رہا میں کہتا ہوں جن کے دل پہ یعنی کالے دھبے کچھ لگ چکے ہوتے ہیں اور ایمانی کمزوری کی وجہ سے they love when they look at them. تو میں یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب آئی تھنک وی شوڈ کم ٹو سولوشن ایٹ ایوری اینڈ. مطلب پیرنٹس کے لیے کیا ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے. اسٹوڈنٹس میں مجھے ابھی ریسنٹلی بھی ایک یونیورسٹی میں گئے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ آور سسٹر شوڈ اوائڈ دس اڈورنمنٹ یار. آئی ڈونٹ نو وائی. مطلب جب آپ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر رہی ہوتی ہیں تو کیا آبجیکٹیو ہوتا ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ کسی محرم کے سامنے تو نہیں جا رہی, بلکہ آپ تو ایسے انوائرمنٹ میں جا رہے ہو جہاں پہ سارے درندے ہیں. بالکل لٹرلی آئی وڈ سے آئی ایم اے مین مائی سیلف اینڈ بینگ اے میل مائی سیلف آئی ایم ٹیلنگ یو گائز کہ درندے ہوتے ہیں. they want to use and abuse you as a tissue paper and throw it away. چاہے کوئی کتنا ہی سافٹ کیوں نہیں ہے, کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے, یو نو, بالکل صحیح بات. اس کی اونلی آبجیکٹیو ہے آپ کے جسم تک پہنچنا, یو نو. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی دیر آر مین ہو وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, اور سارا یعنی دیر آر مین جو کہ یعنی چاہتے ہیں کہ میری شادی ہو جائے, میرے سے نکاح ہو جائے. بٹ اگین
وہ جو ہے نا وہ آپ کی فزیکل یعنی دے ڈونٹ وانٹ ٹو میری یو بیکاز آف یور اخلاق اینڈ کردار اینڈ نیچر, دے وانٹ ٹو میری یو بیکاز آف یور بیوٹی. دا ڈے اٹ از گون, پھر دیکھیں وہ کیسا بہیو کرتا ہے. دا ڈے آپ اگلے دن خدا نہ اللہ نہ کرے آپ کی ٹانگ کٹ جاتی ہے, جب ایکسیڈنٹ میں آپ کا جو ہے نا ناک کٹ جاتا ہے, ول ہی میری یو, ول ہی لائک یو؟ میں بات کروں نکاح کے بعد تو ہم نبھائیں گے, نکاح اگر بیوی کا خدا نہ خاصا ایسا ہو جائے اللہ بچائے ہم سب کو, تو ہم ساری زندگی گزاریں گے. بٹ جب نکاح نہیں اور اسلام میں اس بندھن میں ہم نہیں آئے, اسلام کے اس بیوٹیفل ریلیشن شپ میں نکاح میں, تب تک اسے پہلے اٹس آل بیوٹی وٹ میٹرز. تو اپنے آپ کو بچائیں. سو خواتین کے لیے جو بھی یونیورسٹی میں پڑھ چکی ہیں اور آ چکی ہیں, ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو کور کریں, دین کا علم سیکھنا شروع کریں, اپنے آپ کو پتہ جانیں کہ کیا کیا فتنے ہیں. اور کور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حجاب تو اپنے پنک اور گرین کلر کا پہنی ہو جس میں بیلٹ بھی ہے اور سب کچھ ہے, اینڈ یو آر میکنگ انسٹاگرام سیلفیز اور یا انفلوئنسر بنی پھر رہی ہیں. دس از ناٹ حلال. حجاب از کورنگ یور سیلف, ناٹ اڈورننگ یور سیلف. حجاب کا مقصد تھا کہ اپنی آپ چھپائیں. تو ٹائٹ حجاب پہننا یا اپنے آپ کو یعنی بیلٹ پہن کے اپنے فگر کو شو کرنا یا اپنی آنکھوں کو بیوٹیفائی کر کے, وہ دس از ناٹ حجاب. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو اس طرح سے کریں. اور مرد سے بات کس طرح کرنی ہے؟ بولڈ طریقے سے, ایک ڈسٹینس پہ رکھے. حدیث میں تو یاد ہے کہ اپنے پاؤں کو بھی زمین پہ نہ مار کے چلو, بیکاز اٹریکشن کا باعث بنے گا. برو کچھ تو اللہ اکبر, کب ہم کبھی مال میں جا رہے ہو نا, کوئی خاتون گزرے تو برو ایسا جھونکا آتا ہے کسی پرفیوم کا, بالکل حدیث میں آتا ہے وہ زانی ہے خاتون جو اتنا پرفیوم ویئر کرتی ہے. تو ایسا پرفیوم ویئر کریں جو کہ آپ کے بالکل جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے نا اس کو اتنی خوشبو آئے. اور آپ اتنے قریب کوئی مرد نہیں بیٹھا ہوگا ڈیفینیٹلی, اگر آپ مومن ہیں مسلمان خاتون ہیں, آپ کی دوسری بیٹھی ہوگی, آپ کا ہسبینڈ بیٹھا ہوگا, تو اتنی اس کو خوشبو آئے. تو اپنے آپ کو یعنی کنٹرول کریں, کرٹل کریں, کرٹسی میں بات نہ کریں, اپنی آواز کو لائٹ کر کے نہ بات کریں. رات جس مقصد سے آئیں اس کو پڑھیں لکھیں, اپنا ڈگری لیں اور گو ہوم. ڈونٹ ہینگ آؤٹ ایکسٹرا ان دا یونیورسٹی. بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ایڈوائس ہے. آئی تھنک یہ پریکٹیکلی نا یہ سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کلاسز کے پیچھے ہیں, یہ ہیں, اور شام میں ہے ہماری بس, کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. بٹ بھی مطلب آپ نے جب کلاس ختم ہوئی نکلیں, کوئی ایسی پبلک ایریا میں, کیفیٹیریا میں, گراؤنڈز میں, پارکس میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. جو سب سے خاموش ایریا آف دا ہے, لائبریری ہے یا کوئی سائڈ پہ ہے جہاں پہ کوئی بردرز نہیں آتے, بردرز کو بھی انفائٹ یہ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ اگر ان کی کلاس, ان کے لیے بھی تو فتنہ ہے نا. بالکل, جو وہ مسجد چلے جائیں, آپ مسجد میں ٹائم گزاریں, وہاں ریسٹ کریں, کتاب پڑھیں, چیزیں کریں, کلاسز ختم ہو گھر آئیں. یہ یونیورسٹی میں ایکسٹرا ٹائم بالکل نہ اسپینڈ کریں دونوں سائڈ. اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں نا کہ عموماً یہ جو مسکنسیپشن ہے نا, یہ جو ہمیں موویز کی طرف سے ہمیں ملا ہے کہ جی پہلے ایک دوسرے سے بات چیت ہو جائے اور پھر تھوڑے سے گانے بھی لگ جائیں گے, اور جو روکنے والے ہیں اس چیز میں وہ پیرنٹس ہیں, تو اس سے پیرنٹس سے بھی عداوت ہو جاتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جنرلی موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ جی کنورٹیبل کار ہے, ہیپیلی میرڈ ہسبینڈ وائف, وہی جو ہیرو ہیروئن تھے جا رہے ہیں اور جی دی اینڈ آ جاتا ہے. حالانکہ دیٹ از دا بگننگ ایکچولی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے کہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے. تو یہ بتاتی ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی لو میرجز ہیں نا, کہ جس میں بندہ اپنا افیئر چلا کے اور پورا یعنی ایک ٹینور گزر جاتا ہے, یہ زیادہ تر اراؤنڈ 60 to 70% جو ہیں یہ فیل ہوتی ہیں. اور اس کی جنرل ریزن بھی ہے کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ پریزنٹ کر رہا ہے کہ جی میں یہ ہوں اتنے عرصے سے, ٹھیک ہے, کہ میں تو جی بہت اچھا, میری ہائیجین بھی بڑی اچھی ہے, دس از دا وے آئی اسپیک, دس از دا وے آئی واک, اور یہ وہ ایسا کر کے, اور بہت سائڈ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے دا ریئل پکچر کمز آؤٹ. یہ تو خراٹے بھی مارتا ہے یار, یہ بھی ہوتا ہے. یہ تو بنیاد میں کیسا دکھتا ہے اس میں, یہ تو ریچ ہے. ابے تو ریچ ہے, میں تو تجھے ٹام کروز سمجھتی تھی. It goes both ways یار. دیکھیں جو میلز ہیں, دیکھیں یہ بھی ویسے ایک سوال آتا ہے کہ آپ خواتین کو ہی کہتے ہیں کہ کور اپ کریں, ٹھیک ہے, میلز کو کیوں نہیں کہتے کہ نظریں نیچے کریں, یو نو. تو آئی تھنک یہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے کہ میلز کو پہلے کہا یا فیمیلز کو کہا, حکم جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے. برو جو مساعد آپ بات کرتے ہیں نا, بڑی ویلڈ بات ہے برو. ریسرچز کہتی ہیں کہ آئی تھنک آئی شوڈ کوٹ دا, مجھے بھی ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے, بٹ کسی اٹیلین ایک یونیورسٹی ہے اس میں تھا کہ ریلیشن شپ بیسڈ آن ٹو مینی ٹیکسٹ میسیجز آر ویک ریلیشن شپس. ٹھیک ہے, چارم ختم ہو جاتا ہے, چارم ختم ہو جاتا ہے برو. دوسری ریزن بتاتے ہیں ہائپوتھیٹیکل کویشچنز آپ پوچھنا شروع ہو جاتے ہو. اچھا یہ بتائیں کہ ہم پھر ہنی مون کے بعد کہاں جائیں گے,
ہم جی مالدیو جائیں گے, نہیں نہیں ہم نیپال جائیں گے. اب اس میں پھڈا, اچھا بیٹے کا نام کیا رکھیں گے, یہ رکھیں گے. اس میں جو ہے نا بات, کیونکہ آپ جب رات 12 سے صبح 7 تک بات کر رہے ہو, کوئی تو بات کرنی ہے نا آپ نے, سو اٹ بیکمز ویک. اور جب یو کی ناٹ اسٹارٹ اے حرام ریلیشن شپ تھنکنگ اور اٹ ول بیکم حلال ون ڈے, اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو اٹھا لیں گے. اور تو اصل بات یہ ہے کہ دوسری بات میں بتاؤں آپ کو, یہ بھی برو جو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ مین اینڈ وومن جن کو گھر سے بہت زیادہ پیار نہیں ملا ہوتا نا, دے فال ان لو کوئکلی. ان کو ہر موڑ پہ محبت ہو رہی ہوتی ہے, ہر نظر پہ, یعنی ہر لڑکی پہ دل نکلے والی کہانی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دونوں لڑکیوں کے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ لڑکی نے جب چھوٹی تھی اور اس نے ڈرائنگ بنا کے جو اس نے ابو کو دکھائی تھی کہ پاپا میں نے ڈرائنگ بنائی ہے, بے شک لکیریں ماری ہوئی تھیں, ابو کہنا بیٹا پلیز مجھے کام کرو, میں لیپ ٹاپ پہ, پلیز چلے جاؤ یہاں سے, آئی ایم بزی, کانٹ یو سی. کہتی یار اچھا بہت ٹائم نہیں دیتا مجھے, اور میں تو ڈرائنگ. لیکن جب باہر سے جو وہی اپریزل ہوتی ہے, اور جب تنویر کہے گا نا کہ آپ کی ڈرائنگ اللہ اکبر, ابو سعد کی طرح گئے اللہ اکبر, اس کے بعد آپ تو پکاسو کی ماں ہے, پکاسو کی ماں, ٹھیک ہے, تو وہ کہ یار کمال ہو گیا. اور ایون جب لڑکا فار ایگزامپل اس کو تو گھر سے وہ کہتا نا ابو میں نے چھکے مارے آج میچ میں, انہوں نے کہا چل تیری ایسی کی تیسی بیٹ پڑھ, نکما ہے تو, کسی کام کا نہیں ہے تو, اور سارا. تو وہ جب یونیورسٹی میں چھکا مارے گا نا, اور وہاں پہ فینس شاہد افریدی کیا گندا پلیئر ہے, شاہد افریدی کباب ہے تو. اور ایون جس طرح سے آپ بولڈ بھی ہوئے تھے نا, جس اسٹائل میں آپ بولڈ ہوئے تھے, کمال کر دیا آپ نے, یعنی اس طرح سے بولڈ ہونا تھا. شگفتہ تم بھی ہو. میں آپ کو بتاؤں بہت ساری زندگیاں یقین کریں they have ruined their lives, یعنی اپنے دل کو کنٹرول میں نہیں لے کے آئے نا. بات وہی آتی کرک سے یہ کہ جب آپ دین سے ہٹ جاتے ہیں نا, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کہ جب آپ یعنی دین کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. آئی نو اٹس ویری ویری ٹف, واللہ ہم تو ادھر بیٹھ کے بڑے کوزی ہو کے بات کر رہے ہیں نا. دیز ینگسٹرز دے آر انٹو دس میس, ان کے لیے اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے. لیکن الحمدللہ جتنا ٹیسٹ آپ کا مشکل ہوتا رہتا ہے نا, اتنا ہی آپ کا ریوارڈ بھی بڑھتا رہتا ہے. یار میں یونیورسٹی میں نا درمیان میں جب ٹرانسفارم ہو گیا تھا, تو میرا 3rd ایئر تھا, ٹھیک ہے, تو آئی ہیڈ لیفٹ آل دوز تھنگ. آئی تھنک یو پریٹی مچ وینٹ تھرو دا سیم تھنگ. تو الحمدللہ اف یو ہیو اے گڈ کمپنی, ٹھیک ہے, آپ کا ایک حصار بنا ہو نا, ایک سرکل بنا ہو اچھی کمپنی کا, تو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ ہوتی ہے آپ کے ساتھ. پھر آپ چاہے ایسی بے شک کوئی ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے نکال لیتا ہے. آل واٹ از ریکوائرڈ از موٹیویشن اینڈ کانشیس ڈیسیژن, یعنی صبر آپ شروع تو برو. میں تو جب میں چینج ہوا تھا یونیورسٹی میں تھا میں برو, اور ہو گیا تھا چینج میں برو, آئی یوز ٹو فائنڈ پیپل جو میری کمپنی ہو. برو مجھے ایک بندہ بھی نہیں ملا جس کے ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کروں. ایک لڑکا ملا جو بہت مسکین تھا برو, اس کے ساتھ میں کبھی ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, اس سے نا مجھے پتا چلا کہ نہیں, آئی کانٹ سروائیو ود ہم. ٹھیک ہے نا, تو اٹ واز ٹف. سو واٹ آئی ڈیڈ واز, اچھا میں نے نا کوشش کیا کہ اب سنس لڑکے ہیں, ٹائم ویلے, اور کام کیا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, پڑھنا ہی تو ہر کام, اور پڑھنے کے علاوہ چل کرنا ہے. تو میں یونیورسٹی میں جب بیٹھتا تھا اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ, کچھ میں سے بہتر لڑکوں کو اپنے ساتھ رکھا. دا مور ٹائم آئی اسپینڈ ان دا یونیورسٹی, میرا اتنا ایمان کم ہوتا تھا برو, میرا اتنا میں سفر کرتا تھا, میری نمازوں میں خوشی کم ہوتا جا رہا تھا. سو میں نے برو اپنے لیے نا پھر یہ ڈیسائڈ کیا الٹیمیٹلی, بار بار سفر کرنے, بار پھسلنے کے بعد, کہ آئی شوڈ ناٹ اسپینڈ مائی ٹائم ان یونیورسٹی. میں کلاس سے پہلے آؤں گا, کلاس لے کے ہی بھاگوں گا, یہ میری سروائیول کے لیے سب سے اچھا ہے. اور میرے لیے بھاگنے کی کوئی اٹریکشن ہونی چاہیے. تو آئی میڈ سم فرینڈز آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی. ویری گڈ. بات یہ کہ آپ موٹیویٹڈ تھے نا برو, بالکل, آپ نے کچھ حل ڈھونڈا اور آپ کو حل مل گیا. اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے دیتا ہے نا جو ہدایت چاہتا ہوتا ہے. بات تو ساری ہے. اور اس میں ایک چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. اٹ وونٹ ہیپن کہ یار آج میں دوست چھوڑوں تو دوسرا دم سے بڑے اچھے دوست مل گئے. اور یہ ہم سب نے اس فیز سے گزرے ہیں. یو نو, میں خود جب میں تو یونیورسٹی کے بعد چینج مطلب آسٹریلیا سے واپس آیا تھا تب ہوا تھا. اور میں نے انفیکٹ جب میں نے MBA شروع کیا تھا تو اس ٹائم میں بھی یہ کرتا تھا, ہر ایک کلاس اٹینڈ کیا اور واپس آیا. مجھے یاد ہے جو فٹ بال بچوں کی فٹ بال اکیڈمی میں آ گیا تھا کمپنی ڈھونڈنے کے لیے. تو فار اے ایئر, ایک سال تک میرے پاس کوئی کمپنی نہیں تھی. اللہ اکبر, اس لیے تم آئے تھے وہاں. میں کہہ رہا تھا کوئی تو بھیجے, کوئی فٹ بال کھیل لے. میں نے کہا گھر کے سامنے آیا وہ واک کرنے کے لیے. کسی کو نہیں سمجھ آ رہی اسٹوری. تو اللہ اکبر, لیکن ماشاءاللہ برو, دس شوز سنسیئرٹی برو. کچھ بھی نہیں مل رہا تو بچوں کو برو پرانے دوست کال کر رہے بلا رہے ہوتے ہیں,
کھانا کھاتے ہیں, پارٹی پہ چلتے ہیں, Sacrifices, and bro, sacrifices. those you know attractions are so lucrative یار, Yeah, man, کہ پارٹی پہ جا رہے ہیں, وہ ٹریول کرنے جا رہے ہیں, لاہور گھومنے جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, but you have to say no in order to. میری والدہ پریشان ہو گئی تھی, کہتی تم اتنا گھر کے بیٹھتے ہو, صبح بھی اماں کے ساتھ, یہاں میں بھی اماں کے ساتھ, یہاں میں فٹ بال کے میچز دیکھ رہا ہوتا تھا, کرکٹ دیکھ رہا ہوتا تھا. مجھے نا عمر بن خطاب کی سیریز نے بہت ہیلپ کیا تھا برو. اچھا, میں کہتا ہوں کہ آپ نا کوئی سیریز 11th آر شروع کر دیں پچھلے سالوں کا, برو جتنے آپ کو ہیلپ کرے گی نا. صحیح بات. اچھا دوسری ایک اور جو ایسپیکٹ تھا آئی تھنک, جو کہ سولوشنس سے ریلیٹڈ, آئی تھنک جو پیرنٹس ہیں نا جو دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک دے شوڈ کمپرومائز آن دا کوالٹی آف ایجوکیشن. کسی ایسے اسکول میں جہاں کو ایجوکیشن نہیں ہے, بے شک ان کو لگتا ہے یار یہ اتنا ٹاپ ناچ نہیں ہے, وہاں بھیج دیں اور بچوں کو ادھر کرا دیں, یا تھوڑا بہت ہوم اسکول کرا دیں کچھ سبجیکٹس. بلکہ مجھے لگتا ہے بڑی کلاسز میں جا کے ہوم اسکول کرانا اور آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ساری چیزیں ریسورسز بہت اویلیبل ہو گئی, آن لائن سب بچے بھی کچھ ہے, سمجھدار ہوتے ہیں, بچے بھی سمجھدار ہو چکے ہیں. چینج ہو گئی الوی, اب اسکول کی ضرورت نہیں رہتی. میری سسٹر ابھی اپنے بچوں کے ساتھ نا ادھر یہ لوگ 1 سال جارڈن پوسٹڈ ہے, تو وہاں پہ جس ایریا میں تو اسکول کو قریب نہیں ہے, تو آٹومیٹکلی ہوم اسکولنگ ہو رہی ہے. ان کی بڑی بیٹی او لیولس میں ہے, وہ آن لائن ٹیچر سے پڑھ رہی ہے. سب سے انٹرسٹنگ جو چھوٹا ہے نا, جو کہ سب سے نان سیریس ہے, جو بالکل نہیں پڑھتا, آپ کی سمجھ نہیں پہلے کہ بولا کیا, ٹھیک ہے جیسے بھی. اچھا, یہ وہ بچہ جو بڑا انٹیلیجنٹ ہے, آپ نے ایک بتایا تھا, جو بڑا شرارتی ہے, بہت نوٹی ہے. اوکے یار وہ ہارڈلی نا گھنٹہ ڈیڑھ ڈیلی پڑھ رہا تھا, اور وہ نا کہتی گریڈ 4 کی ہم نے بک شکس لے کر اس کو پڑھا رہے ہیں. بائی ابھی فیبرری میں, فیب کے فرسٹ ویک میں انہوں نے کہا اس کا گریڈ 4 کا تقریباً سارا سلیبس ختم ہو چکا ہے, اور خود ہی سے, اور گھر میں ہی پڑھا, اس نے پڑھا, اس کی اماں نے پڑھایا, بڑی بہن نے پڑھایا, تھوڑا سا کوئی ایک دس ابو نے پڑھایا, اور بس وہ رینڈملی پڑھا, کوئی آرگنائز فارم میں نہیں, کے ساتھ نہیں پڑھا, کوئی انٹرسٹ لے کے پڑھا ہوگا نا, اپنے دل سے مطابق پڑھا. وہ کہہ رہے, میں نے کہا یار سبحان اللہ, 6 مہینے میں ایک بچے نے گریڈ 4 کا تقریباً سارا سلیبس ختم کیا, ایوریج 1.5-2 گھنٹا دل پڑھ کے. ہم لوگ یہاں بچوں کو کس طرح پڑھا رہے ہیں؟ دس از ویری پریکٹیکل رول ہے برو, ہائی اسٹریس لو کوالٹی, دس از اے یونیورسل رول, اینڈ لو اسٹریس ہائی کوالٹی. اور جب بچہ اسٹریس میں پڑھا یونیورسٹی کالج میں, اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن کدھر ہے؟ سو اگین الحمد للہ میں چاہتا ہوں, پیرنٹس کی ریکویسٹ ہے میری, پلیز اپنے بچوں کی دنیا نہ تباہ کریں. اگر آخرت پرواہ نہیں بھی ہے نا آپ کو, دنیا نہ تباہ کریں. اور دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے اس اداروں سے, صحیح بات ہے, آخرت ہو ہی رہی ہے, لیکن آخرت شوڈ بی آ پرائورٹی. لیکن ان کو آلٹرنیٹس پہ لے کے آئیں, دنیا بدل گئی ہے, سافٹ اسکلز ہیں, ان کو ڈفرینٹ آن لائن ایجوکیشن از فری, ابھی ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں, آکسفورڈ کے کورسز فری آفر ہو رہے ہیں, یوڈیمی ہے, مختلف ہو رہے ہیں. آپ ان کو سکھائیں, اسکل سکھائیں. اور ان کو ہم دیکھیں نا, ہم آج جو کام کر رہے ہیں برو, آپ میں اور یہ, ہم اپنی ڈگری بیس پہ نہیں کر رہے جو کام کر رہے ہیں. آپ ڈفرینٹ کام کریں, آپ ڈفرینٹ, یعنی ہم نے ڈگریز دیں, ہمیں کچھ یعنی ڈگریز ہوتی ہے بڑا فائدہ دی انسان کو. میں پورے کو جنرل میں کہہ رہا ہوں کہ کو ایجوکیشن سے بچائیں, آخر سے اپنے آخر کی فکر دلوائیں, اور انشاءاللہ اللہ ان کا رزق کا بندوبست کرے گا. ورک ہارڈ, ورک اسمارٹ, انٹیلیجنٹ رہ کے, سستی نہیں ہونی ہمیں چاہیے, لتھارجی نہیں ہونا ہم نے, لیکن ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. I think that's it. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.